مجھے بہت تردد تھا کہ یہ بات بتانی نہیں چاہیے، لیکن اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں۔ ہر 4 گھنٹے کے اندر ایک ننگی فلم سسٹم کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہے، ہر 4 گھنٹے کے بعد۔ جو انٹرنیٹ دیکھنے والے ہیں ان میں سے 35% جو ننگی فلمیں دیکھتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں۔ ہر روز جو ای میل لکھی جاتی ہیں ان میں سے 2.5 بلین ای میل جو ہوتی ہیں وہ سیکس سے متعلق ہوتی ہیں۔ 2.5 بلین ڈیلی ای میل وہ سیکس سے متعلق ہوتی ہیں۔ باہر ملکوں میں 56% جو ڈائیورس ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ بیوی یا میاں ان میں سے کوئی نہ کوئی ننگی فلمیں دیکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھی سے مطمئن نہیں ہوتا اور ان کی زندگی میں پرابلم آتے ہیں۔ 3 سٹیجز ہیں، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ عام طور پہ ہر نوجوان سمجھتا ہے کہ یہ ننگی فلمیں بری چیز ہے، مگر اس کا عادی بنا دیا جاتا ہے، ایڈکشن اس کی ہو جاتی ہے۔ لوگ جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے، ننگی فلموں کا اسی طرح نشہ ہو جاتا ہے، اور اس کے 3 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے ڈی سینسٹائزیشن۔ ڈی سینسٹائزیشن کا مطلب یہ کہ جو بندہ ننگی فلمیں دیکھنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر برے کو برا نہیں سمجھتا، یعنی شروع کے چند دن تو ملامت ہوتی ہے، پھر وہ روٹین بن جاتی ہے۔ تو پہلے سٹیپ کو کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن۔ دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسپٹنس، کہ بندہ اس برائی کو پھر تسلیم کر لیتا ہے۔ اور تیسرا سٹیج ہے ڈسٹورشن۔ ڈسٹورشن کا معنی کہ بندہ اس گناہ کو زندگی کا حصہ ہی سمجھنا شروع کر، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، یہی طریقہ ہے۔ تو آج کل میڈیا کے ذریعے انسانوں کے دماغ کی سوچ کو ڈسٹورٹ کر دیا گیا ہے، جس وجہ سے زندگیوں کے اندر بہت پریشانیاں ہیں۔ شریعت نے شروع سے ہی ان تمام گندی چیزوں سے بچنے کی جو ہے ہمیں تلقین فرمائی۔ لہذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ کو تو اپنا دشمن سمجھیں۔ ٹھیک ہے، کاروباری استعمال کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ دیتے کہ جی ہر بندے کے لیے حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جو کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جائز کام کے لیے جائز ہے، ناجائز کام کے لیے ناجائز ہے، مگر اکثر و بیشتر اس کا ناجائز استعمال ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور فیس بک کے بارے میں تو جواز کا فتویٰ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی نے مجھے یہ بتایا جو اس لائن کے لوگ ہیں کہ فیس بک پہ جو بندہ جاتا ہے پورے 5 منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی غیر محرم لڑکی اس کے سکرین پہ آ جاتی ہے۔ تو اگر 5 منٹ کے اندر اس نے غیر محرم لڑکی کو دیکھنا ہے تو اس کا کھولنے کا جواز ہی نہیں دیا جا سکتا۔ تو فیس بک پہ تو جانا ہی حرام ہے، یوں سمجھ لیں۔ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ اس میڈیا کے گند سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسی گند کی وجہ سے ان کی ترقی نہ ہو رہی ہو، وہ بڑھنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گرفتاری سے ہماری جان چھڑائے۔ اور پھر اس کا فائنل نتیجہ لکھا ہوا ہے کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں اور بندے ڈائیورس ہونے کے بعد ڈپریشن ہو جاتی ہے، اور ڈپریشن کے بعد اس کا انجام کہ وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو ایسی فلمیں یا ایسی چیزیں دیکھنے کی عادت ہو ان کے لیے بھی چند نصیحتیں ہیں، وہ ذرا سن لیجئے، یہ کام کی باتیں ہیں کہ وہ بندہ اپنی ول پاور کو بڑھائے۔ سب سے پہلا کام ڈٹرمنیشن پاور، ول پاور۔ چونکہ ول پاور مضبوط ہوگی تو انسان انٹرنیٹ پہ تو کام کرے گا مگر گندی ویب سائٹ پہ نہیں جائے گا، اور اگر ول پاور کمزور ہوگی تو پھر خود بخود اس طرف کھنچ جائے گا۔ تو ول پاور کو مضبوط کریں ذکر کی کثرت کے ذریعے سے، اور جن لوگوں کو اللہ نے مضبوط قوت ارادی دی ہے ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کریں۔ پھر جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی بھی ول پاور مضبوط ہو جاتی ہے۔ جو لوگ مناسب سوتے ہیں رات کو ان کی ول پاور بھی مضبوط ہوتی ہے۔ پھر جو لوگ فاسٹنگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے بھی ول پاور مضبوط ہو جاتی ہے۔ میڈیٹیشن، جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں اس سے بھی ول پاور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ایسا گناہ کرتے ہیں ایکنالج دیٹ یو آر ایڈکٹڈ، اس کو جسٹیفائی نہ کریں، اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کریں جی میں اس وجہ سے دیکھتا ہوں، میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میرے ساتھ ٹھیک طرح سے نہیں رہتی، لہذا میں انٹرنیٹ پہ یہ تصویریں دیکھتا ہوں۔ نہیں،
एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरे अंदर ये गुनाह मौजूद है, तब उसकी रेमेडी होगी। इन तमाम बुराइयों से बचने के लिए अल्लाह ताला का मजबूत यकीन वो जरूरी है। हम अगर स्क्रीन देख रहे होते हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला हमें भी देख रहे होते हैं कि ये क्या बेटा तमाशे देख रहा है, और जितनी वीडियो दो, इमेजेस दो, ऑडियो दो, उन सब को खत्म कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। और कंप्यूटर इस्तेमाल भी करना हो तो पब्लिक प्लेस पे इस्तेमाल करना चाहिए, बंद कमरों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आदमी को टेम्पटेशन को बर्दाश्त करना ये भी सीखना पड़ता है। ये जो शहवत का जोर है ये चंद लम्हों की बात होती है। इंसान अगर अल्लाह के लिए उसको थोड़ी देर रोके तो अल्लाह ताला इस मुसीबत से निजात अता फरमा देते हैं। हज़रत मजूब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तबीयत की रौ जोर पर है तो रुक, तबीयत की रौ जोर पर है तो रुक, नहीं तो ये सर से गुजर जाएगी, हटा ले ख्याल इससे कुछ देर को, चढ़ी है नदी ये उतर जाएगी। थोड़ी देर के लिए इंसान गुनाहों से अपना ज़हन हटा ले, ये सैलाब जो चढ़ जाते हैं ना, ये उतर भी जाता है, ये खत्म हो जाती है। फरमाते हैं, कर नफ्स का मुकाबला हाँ बार बार तू, 100 मर्तबा भी हार के हिम्मत न हार तू, इसको पिछाड़ के भी न पिछड़ा हुआ समझ, हर वक्त इस कमी से रह होशियार तू। अब 2-3 नुक्ते आखिर पे जो हमें ज़हन में रखने चाहिए कि ये शहवत से मुतल्लिक़ जो गुनाह है ना, उनसे बचने के लिए 2-3 नुक्ते ज़हन में रखें। पहली बात कि अल्लाह ताला ने इंसान का रिज़्क़ मुतअय्यन फरमाया है। व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, जो भी चीज है उसके हमारे पास खजाने हैं। वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, हम उसको एक मालूम अंदाजे के मुताबिक उतारते हैं। हमने दुनिया में कितने लुक़मे खाने हैं ये तयशुदा है, कितना पानी पीना है तयशुदा है। हम उस वक्त तक नहीं मर सकते जब तक एक कतरा जो रिज़्क़ में लिखा है हमने उसको पी न लिया हो। इसलिए बाद लोगों को आप देखते हैं पानी पी रहे होते हैं और एक घूंट लेते हैं, गिलास रखते हैं और उनकी मौत आ जाती है। उन्होंने उतना ही पानी पीना होता है, रिज़्क़ इतना ही था, जो मजीद पानी था वो उनका रिज़्क़ नहीं था। लुकमा लेते हैं, बाकी रोटी रह जाती है, फौत हो जाते हैं, उनका रिज़्क़ इतना ही था। हमारी जिंदगी में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए जिन्स के मजे रखे हैं निकाह के जरिए से, वो हमारा रिज़्क़ है, वो हमें मिलने ही मिलने हैं। अगर हम शरीयत के मुताबिक करेंगे तो अज़दवाजी जिंदगी की लज़्ज़तें नसीब होंगी, और अगर हम वक्त से पहले उनको लेने की कोशिश करेंगे तो कोटा हमारा ही है जो खत्म होगा और गुनाह ऊपर से होगा, गुनाह ऊपर से होगा। इसलिए कंवारे बच्चे शादी से पहले जिनसे गुनाहों में पड़ जाते हैं तो वो ये इनमें सोचें कि हम जो लज्जतें ले रहे हैं ये नसीब हमारा ही है। अगर हम निकाह के बाद लेंगे तो ये कामिल लज्जत मिलेगी हमें, और अगर निकाह से पहले गलत तरीकों से शहवत पूरी करेंगे तो तरीका भी गलत होगा और ऊपर से गुनाह भी मिलेगा। नतीजा क्या होता है कि अगर शादी से पहले इन गुनाहों में पड़ गया तो जब शादी हो जाती है तो उनका कोटा ही थोड़ा होता है, लिहाजा वो अपने जिंदगी की जो साथी है उसकी तमन्नाओं को पूरा ही नहीं कर पाते। इससे अज़दवाजी जिंदगी के अंदर परेशानी आती है। फिर बीवियां खाविंद के सामने गुस्सा करती हैं, आर्गुमेंट करती हैं, और अक्सर ऐसे लोगों के दरमियान नाचाती रहती है। या दूसरा तरीका ये कि जब बीवी खाविंद से मुतमईन नहीं होगी तो वो भी गुनाह का रास्ता जो है इख्तियार करेगी। तो ऐसे लोग जो कंवारेपन में गुनाहों में पड़ते हैं वो ये ज़हन में रखें कि शादी के बाद ऐसा ना हो कि हमारी बीवी ही कहीं गुनाह के रास्ते में न पड़ जाए। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि ये जिना जो है इसका किसास होता है। किसास का क्या माना कि अगर आज मैं जिना कर रहा हूं तो इसके बदले कोई ना कोई घर की औरत उसको पूरा करेगी किसास को। तो अगर माँ जिना कर रही है तो वो सोचे कि क्या मेरी इस हरकत का बदला मेरी बेटी चुकाएगी, मेरी बेटी भी इसी रास्ते पर चलेगी। अगर हामिद ये अमल कर रहा है तो अपनी बीवी के बारे में सोचे कि मैं अगर किसी गैर औरत के साथ ये गुनाह कर रहा हूं तो मेरी बीवी मेरी बेटी वो भी इसी को पूरा करेगी। हदीस मुबारक है, तुम गैर औरतों के साथ परहेजगारी का मामला करो, लोग तुम्हारी औरतों के साथ परहेजगारी का मामला करेंगे। और जो इंसान गैर औरतों के साथ बदकारी का मामला करेगा तो उलमा ने लिखा है कि उसके घर में बदकारी होगी, और अगर घर की औरत से नहीं होगी तो घर की दीवारों के साथ बदकारी होगी।
یعنی اس نے اس کا قصاص چکانا ضرور ہے. تو کیا ضرورت ہے اس گناہ میں پڑنے کی کہ جس گناہ کا قصاص ہماری اولادیں آگے چکائیں گی. ہمارے اپنے گھروں میں گناہ آئے گا، اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے روکیے اور وہ عمل کیجئے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. جب تک دل میں یہ خوف نہیں ہوگا کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اس کا قصاص دینا پڑے گا، انسان ان گناہوں سے نہیں بچ سکتا. چنانچہ یہ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارا ہی رزق ہوتا ہے، ہم اس کو خلاف شرع طریقے سے کیوں حاصل کریں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ مزدور کو تنخواہ ملنی تھی اور وہ تنخواہ کو چوری کر لے. اس کو کون عقل مند کہے گا؟ اور بے وقوف آدمی، یہ تمہاری تو تنخواہ تھی، تم 2 دن صبر کر لیتے تو تمہیں مہینے کی تنخواہ مل جاتی. تم نے وقت سے پہلے اس کو چوری کر لیا تو مالک کی نظر میں مجرم بن گئے. یہ ہمارا ہی رزق ہے جو ہمیں ملنا ہے. ہم وقت سے پہلے جو کرتے ہیں یہ گناہ تو ہم اللہ کی نظر میں بھی مجرم بن جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کا قصاص ہے. اور ایک تیسری بات کہ یہ جو جنسی گناہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، قریب بھی نہ جانا. یعنی جو اس کی مبادیات ہیں اس سے بھی بچو. بات کرنا، دیکھنا، یہ ابتدا ہے، اس سے بھی بچو. چنانچہ ہم اس سے بچیں اور احیاء اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. پھر ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا جس کو تلبیس ابلیس میں بھی لکھا ہے. ایک حافظ قرآن تھا، اس نے کسی بے ریش لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھا تو اس کے استاد نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں غلط نظر ڈالی؟ تو اس نے آگے سے جسٹیفائی کیا، نہیں میں نے تو ویسے ہی دیکھا ہے، اور کہہ دیا کہ اللہ ایسی شکلوں کو بھی جہنم میں ڈالے گے. تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ وہ حافظ قرآن تھا، اس ایک نظر ڈالنے کی وجہ سے 20 سال کے بعد قرآن پاک ہی بھول گیا. تو جب یہ بیان میں واقعہ سنا تو مجھے بہت پریشانی ہوئی. بعد میں کھانے پہ حضرت نے اپنے ہاں بلایا تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں کم علم ہوں، کم سمجھ ہوں، مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لوں. فرمایا پوچھو. میں نے کہا کہ حضرت ایک بندے نے ایک مرتبہ بدنظری کی، اتنی بڑی سزا کہ قرآن پاک کو ہی سینے سے نکال لیا گیا. تو حضرت نے فرمایا ہاں، وہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے. میں نے پوچھا حضرت کیا مانا؟ تو فرمایا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ انا اغیر الناس، میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. تو اللہ غیرت کرتے ہیں کہ ایک بندہ مجھ سے محبت کرنے کے بجائے غیر سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. اور جہاں غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ایمان سے بھی محروم کر دے تو یہ بھی ممکن ہے. اس لیے جو دوست لکھتے ہیں نا آئی لو یو، یہ 3 لفظ لکھتے ہوئے ہاتھ کانپنے چاہیے، بندے کا دل کانپنا چاہیے کہ میں کسی کو یہ لفظ لکھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میسج کو بھیجنے پر اللہ تعالیٰ اپنے دفتر میں یہ لکھوا دے کہ آئی ڈونٹ لو دس پرسن، یہ تو غیر سے محبت کرتا ہے، یہ میرے محبت کرنے والوں میں شامل نہیں ہے، اس کا نام نکال دو میرے. تو کہیں اللہ کے دفتروں سے ہمارا نام ہی نہ نکال دیا جائے. ایسے الفاظ مت کہیں کسی کو، اس کو کہیں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے. اس لیے ایسے گناہوں سے بچنا